بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے مصائب پر صبر۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی سزا دنیا میں دیتے ہیں۔ اس کی سزا کو آخرت پر نہیں اٹھا رکھتے بلکہ مختلف مصائب و آلام میں اس کو مبتلا کر کے پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کو کانٹا بھی چبھتا ہے وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اگر لکھنے والے کے ہاتھ سے قلم گر جاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ کسی بندہ مومن کو کوئی تکلیف یا صدمہ یا پریشانی پیش آئے اسے اپنے گناہوں کا خمیازہ سمجھنا چاہیے۔ دوسری یہ کہ بندہ مومن کا مصائب و آلام میں مبتلا ہونا اس کے مردود ہونے کی علامت نہیں بلکہ اس کے ساتھ حق تعالی شانہ کا لطف و انعام ہے۔ حق تعالی شانہ نے اس کے گناہوں کے کفارے کا دنیا ہی میں انتظام فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا میں ہی اس کو فوری سزا دے دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جس بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے گناہوں کے باوجود ڈھیل اور مہلت دیتے ہیں۔ وہ احمق یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت معزز ہے، حالانکہ اس کے ساتھ مکروہ استدراج کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اس کی مصیبتوں اور نافرمانیوں کے باوجود اسے ڈھیل دی جا رہی ہے، اور قیامت کے دن جب بارگاہ خداوندی میں پیش ہوگا اسے اس کی بدعملیوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا، مگر یہ ہے کہ حق تعالی شانہ محض اپنے فضل و احسان سے عفو و درگزر کا معاملہ فرمائے، اور کبھی حق تعالی شانہ لطف قہر کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی قہر لطف کی شکل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہ کی سزا مؤخر کر دیتے ہیں یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کی پوری سزا دیں گے۔ بندے کو حق تعالی شانہ کی طرف سے جس قدر زیادہ ابتلا پیش آئے اسی قدر وہ حق تعالی شانہ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں اسے مختلف تکالیف و مصائب سے آزماتے ہیں جن سے ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کا سارا میل کچیل دور ہو جاتا ہے۔ جو ان مصائب و آلام پر راضی برضا نہ رہے بلکہ اس کے دل میں حق تعالی شانہ کی طرف سے گھٹن اور کڑہن پیدا ہو جائے، وہ اپنی حکامت سے حق تعالی کی ناراضگی کا مستوجب ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ جو شخص میری قضا پر راضی نہیں وہ میری عطا پر قانع نہیں، اسے کہو کہ میرے سوا کوئی اور رب ڈھونڈ لے۔ آزمائش، آلام و مصائب جو اس دنیا میں آدمی کو پہنچتے ہیں، یہ آزمائش سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام پر ڈالی جاتی ہے، پھر درجہ بدرجہ اولیاء و صالحہ پر۔ جتنا کسی کا دین مضبوط اور اللہ اس کا مرتبہ بلند ہو اسی قدر اسے آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو صبر و استقامت، شکر و صبر کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور خطاؤں کا کفارہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ تمام خطاؤں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ مصائب و آلام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء و صالحہ پر بھی آتے ہیں۔ فساق و فجار پر بھی۔ ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ مقبولان الہی پر مصائب کا آنا بطور تطہیر و آزمائش ہوتا ہے جس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصیبت ہمیشہ مومن بندے اور مومن بندی کے ساتھ رہتی ہے، اس کی ذات میں بھی، اس کی اولاد میں بھی اور اس کے مال میں بھی، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جب بندہ کسی بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے تو پہلے وہ خود اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اگر نجات نہیں پاتا تو مخلوق میں سے اوروں سے مدد مانگتا ہے، مثلا بادشاہوں یا حاکموں یا دنیا داروں یا امیروں سے، اور دکھ درد میں بھی طبیبوں سے۔ جب ان سے بھی کام نہیں نکلتا اس وقت اپنے پروردگار کی طرف دعا اور گریہ زاری و حمد و ثنا کے ساتھ رجوع کرتا ہے، یعنی جب تک اپنے نفس سے مدد مل جاتی ہے خلق سے رجوع نہیں کرتا، اور جب تک خلق سے مدد مل جاتی ہے خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ پھر جب خدا کی طرف سے بھی کوئی مدد نظر نہیں آتی تو بے بس ہو کر خدا کے ہاتھوں میں آ رہتا ہے، اور ہمیشہ سوال و دعا اور
گریہ زاری اور ستائش اظہار حاجت مندی امید و بیم کے ساتھ کیا کرتا ہے، پھر خدا اس کی دعا سے بھی تھکا دیتا ہے اور قبول نہیں کرتا، یہاں تک کہ قلبی اسباب منقطع ہو جاتے ہیں اور وہ سب سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس میں احکام قضا و قدر کا نفاذ ہوتا ہے اور اس کے اندر خدا اپنا کام کرتا ہے، تب بندہ کل اسباب و حرکات سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور روح صرف رہ جاتی ہے۔ اسے فعال حق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، وہ ضرور بالضرور صاحب یقین محض ہوتا ہے، قطعی طور پر جانتا ہے کہ در حقیقت خدا کے سوا کوئی کچھ کرنے والا ہے، کے سوا نہ کوئی کچھ کرنے والا ہے، نہ حرکت و سکون دینے والا، نہ اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں اچھائی و برائی، نفع و نقصان، بخشش و حرمان، کساکش و بندش، موت و زندگی، عزت و ذلت، غنا فکر۔ اس وقت احکام قضا و قدر میں بندے کی یہ حالت ہوتی ہے جیسے شیر خوار بچہ دایا کی گود میں، یا مردہ غسال کے وہات میں، یا پولو کا گیند سوار کے قبضے میں الٹا پلٹا جاتا ہے اور بگاڑ بنایا جاتا ہے۔ اس میں اپنی طرف سے کوئی حرکت نہیں، نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے، یعنی بندہ اپنے مالک کے فعل میں اپنے نفس میں غائب ہو جاتا ہے اور اپنے مالک اور اس کے فعل کے سوا نہ کچھ دیکھتا سنتا ہے، نہ کچھ سوچتا سمجھتا۔ اگر دیکھتا ہے تو اس کی صنعت، اور اگر سنتا ہے تو اسی کا کلام، اس کے علم سے ہر چیز کو جانتا ہے، اس کی نعمت سے لطف اٹھاتا ہے، اس کے قرب سے سعادت پاتا ہے، اس کی تقریب جاذبہ سے آراستہ پیراستہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے وعدے سے خوش ہوتا ہے، سکون پاتا ہے اور اطمینان حاصل کرتا ہے، اس کی باتوں سے مانوس ہوتا ہے اور اس کے غیر سے وحشت و نفرت کرتا ہے، اس کی یاد میں سرنگوں ہوتا ہے، جی لگاتا ہے، اس کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، اس کے نور معرفت سے ہدایت پاتا اور اس کا خرقہ و لباس پہنتا ہے، اس کے علوم و عجیب و نادر پر مطلع ہوتا ہے، اس کے قدرت کے اسرار سے مشرف ہوتا ہے، اس کی ذات پاک کی ہر بات سنتا اور اسے یاد رکھتا ہے، پھر ان نعمتوں پر حمد و ثنا و شکر و سپاس کرتا ہے۔ کسی شخص کا مصائب و تکالیف اور بیماری میں مبتلا ہونا اس کے مردود ہونے کی علامت نہیں، اس میں بہت سے غلطی کرتے ہیں اور کسی کو تکلیف و مصیبت میں دے کر اس پر طعن کرتے ہیں، یہ بہت ناشائستہ حرکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔